نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ نعمت طعام، یعنی کہ کھانے پینے کا سامان جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ عربک میں اس کو طعام کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 80 یعنی کہ سورہ عبسہ کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے، یعنی کہ جو بھی ہم کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دھیان دلا رہے ہیں کہ اس کو غور سے دیکھے کہ ہم نے پانی برسایا اچھی طرح، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اگائے اس میں سے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گنے باغ اور پھل اور سبزہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات، یعنی کہ زندگی کا سامان۔ پس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسا فکر لگا ہوگا جو اس کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشی کرتے ہوئے، اور کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی لوگ منکر ہیں، ڈھیٹ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں نے آپ سب کے ساتھ ترجمہ شیئر کیا، جو کہ سورہ عبسہ کی آیا 24 سے لے کے 42 تک یہ ساری باتیں کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بتائیں کہ دیکھو، جیسے کہ لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا نظام خداوندی، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی بات کی، نعمتوں کی بات کی کہ اے انسان کہ تمہیں یہ کیوں فکر لگی ہوئی ہے کہ تم تو بہت حقیر سی چیزوں کہ تمہیں دوبارہ کیسے بنایا جائے گا، قیامت کب آئے گی۔ تو آج ایک عام فہم بندہ بھی جب ایک بات وہی ہے نا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے ہر چیز بس مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، تو جیسے نعوذ باللہ یہ چیزیں تو سارے جانور بھی کر رہے ہیں۔ ان کے آگے بھی کچھ بھی رکھو، چارہ رکھو، کسی جانور کو دیکھ لو، پرندے کو دیکھ لو، تو وہ بھی کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے مالک نے پیسے کہاں سے لیے اور اس کو کیسے تیار کیا، کہاں سے خریدا، لیکن وہ بس کھا رہا ہے۔ لیکن ایک انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، جب اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں آتی ہیں تو پھر کیوں نہیں اس کو یہ سوچ آتی کہ یہ ساری اگر ایک چیز بھی ملی ہے یہ کیسے تیار ہوئی۔ تو اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دھیان دلا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ چاول کی پلیٹ ہے تو ایسے ہی تمہارے سامنے نہیں آ گئی، ایون کہ ایک روٹی، باقی چیزیں دیکھ، ہماری نیچر یہی ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کی طرف تو ہمارا دھیان کم ہی جاتا ہے، جو نہیں ہوتا اس کے لیے ہم واویلا مچاتے ہیں کہ نہیں چاول ہیں تو روٹی کیوں نہیں ہے، سبزی ہے تو گوشت کیوں نہیں ہے، اگر گوشت کی ڈش بھی پڑی ہوئی ہے تو چکن کی ڈش کیوں نہیں ہے، اگر وہ بھی ہے تو فلاں نہیں ہے، تو یہ چیزیں جب انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر شکر بھی نہیں کر پاتا اور غور و فکر بھی نہیں کر پاتا۔ اگر ہم صرف ایک روٹی کو ہی دیکھ لیں کہ اگر وہ ہمارے سامنے پک کے آ گئی ہے تو اس کے پیچھے کہاں سے ایفرٹ شروع ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو زمین سے دانہ اگا کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، پھر وہ کس کس پروسیس سے گزر کر تمہاری پلیٹ میں آئی۔ تو پھر اگر کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے، ہر نعمت پر شکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے چہرے پھر اس دن یعنی کہ قیامت کے دن کی بات پھر کی گئی
روشن ہوں گے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ مزید اس کی سختی بیان کی گئی کہ یہ پیارے رشتے ہوتے ہیں، بھائی، ماں، باپ، بیوی، بیٹے۔ اس دن کیا ہوگا کہ انسان ہر ایک سے بھاگے گا اور اپنی اپنی سب کو فکر ہوگی۔ ہر انسان یہی چاہے گا کہ میرے بدلے میں اگر میرے بھائی کو پنشمنٹ کر دی جائے، سزا دے دی جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی طرح دیکھ لیں بیٹے کتنی پیاری جو ہے چیز ہے، انسان دنیا میں کتنی محبت کرتا ہے۔ اس دن کیا ہے کہ بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ تو خود ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ اسی طرح انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل خوراک کی ضرورت ہے۔ اس خوراک کا انتظام ہماری زمین پر نہایت وسیع پیمانے پر کیا گیا ہے، جبکہ اس انتظام میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اس خوراک کا ایک نظام وہ ہے جو ہمارے لیے زرعی پیداوار کی صورت میں کیا گیا ہے۔ زمین پر پانی کا انتظام اور پانی کے ذریعے طرح طرح کے غلے، میوے کا پیدا ہونا، اس کی زرعی پیداوار کی حیثیت ہمارے لیے براہ راست خوراک کی ہے۔ دوسری خوراک وہ جس کو بالواسطہ طور پر تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ حیوانات کا زمینی پیداوار کو کھا کر اس کو گوشت کی صورت میں تبدیل کرنا۔ اس نعمت کا تقاضا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ یہ اللہ کی بندگی جو انسان سے مطلوب ہے، اصلاً وہی شکر ہے۔ یعنی کہ اصل جو ہے وہ، یعنی انسان جو ہے وہ سرکش نہ بنے ان ساری نعمتوں کو پا کے۔ انسان سے مطلوب کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ انسان اپنی تخلیق کو سوچے اور اپنے گرد و پیش کے قدرتی انتظامات پر غور کرے تو لازماً اس کے اندر اپنے پروردگار کے بارے میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس شکر احسان مندی کے جذبے کے تحت جس عمل کا ظہور ہوتا ہے اس کا نام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں صرف ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنانا، آمین۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگین غور و فکر کیجیے گا۔ اپنی کمیاں کوتاہیاں جب تک ہم خود تلاش نہیں کریں گے تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔